بتائیں گے آج یہ پریس کانفرنس کس لیے رکھی گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پریس کانفرنس بھیونڈی شہر کے طلباء و طالبات کے لیے رکھے ہیں کہ جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں ان کو بنیادی دینی تعلیم اتنی نہیں معلوم ہوتی جتنی معلوم ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ ان کو اخلاقی اور بنیادی اسلامی تعلیم دی جائے، اور ان کی نشست و برخاست بہت خراب ہوتی جو کہا جائے، زبان بہت غلط استعمال کرتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان سب سے بچوں کو اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو نکالنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس میں کیا کیا ہوئے گا، کس طرح کا پروگرام رہے گا ذرا بتائیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بھیونڈی اور بھیونڈی شہر سے باہر سے بھی کچھ لوگ آئیں گے جو اچھے کوالیفائڈ ہوں گے، جو اچھے لیکچرر ہوں گے۔ خاص طور سے ہمارے بامبے رضوی کالج کے 3 لیکچرر آ رہے ہیں، اس میں رضوی کالج کے پرنسپل خان اشفاق صاحب بھی آ رہے ہیں، تو وہ لوگ سب اپنے تجربات بچوں کو بتلائیں گے کہ بیٹے کیسے رہنا چاہیے آپ کو طالب علمی کے زمانے میں، اور کہاں جا کے آپ بگڑ سکتے ہیں، اور کس طرح رہیں گے تو آپ کی لائف سدھر سکتی ہے اور آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ کس ٹھکانے پہ ہو رہا ہے اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ یہ 25 مئی بروز سنیچر سے 2 جون تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ اس کا وقت 3:30 سے 4:30 ہے، اور اسلامی عربی مدرسہ واجہ محلہ بھیونڈی میں یہ پروگرام منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، اس میں طلبہ و طالبات دونوں ہوں گی، طالبات کا الگ سیشن ہے اور طلبہ کا الگ سیشن ہے۔ عمر 10ویں سے لے کر کے 12ویں اور اس کے اوپر بھی جو کالج یا یونیورسٹی میں کہیں پڑھتے ہیں سب کے لیے ہے۔ صرف طلبہ اور طلبات کے لیے ہے یا ادر بھی کوئی بچے جو اگر کسی علاقے کے بچے آنا چاہے تو وہ یہ آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جگہ رکھی ہے، لیکن خاص ہمارا جو نشانہ ہے وہ طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ نشے کا جو معاملہ ہے وہ بھیونڈی شہر میں کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے جی، اس پر آپ کن لوگوں سے مطلب رابطہ قائم کروائیں گے، کن لوگوں کو بلوایا ہے؟ اس میں ہمارے بڑے بھائی محمد اسد قاسمی صاحب جو سہارا نیوز سے وابستہ ہیں، وہ اس میں بہت ماہر ہیں، ان کی نظر بہت گہری ہے بھیونڈی شہر کے نوجوانوں پر جو خاص طور سے نشے کے عادی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کا پروگرام ہوتے رہتا ہے، تو خاص طور سے ان کو ہم نے بلایا ہے۔ باقی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت ماہرین ہیں، اس میں 3-4 لوگ تو PhD کیے ہوئے ہیں جو خاص طور سے نوجوانوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے تجربات اور کیا نقصان ہے اسے بتلائیں گے انشاءاللہ۔ خاص طور سے دیکھا جائے کہ نشے کو لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا جو حقے کے شکل میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، وہ حقہ نہیں ہوتا ہے، خالی حقہ پارلر کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو تحقیق کیا ہے وہ حقے کی شکل میں اس میں ڈرگس ڈال کے بچوں کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے، اور بچوں کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بچے اس کے بغیر اپنی زندگی ادھوری سمجھتے ہیں۔ اس پہ آپ کے کیا قدم رہیں گے؟ ہم انشاءاللہ پہلے تو دیکھیے اپنا سکہ کھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نشے کی کتنے بھیانک اور خراب نتائج ہیں، بچوں کو روکیں گے، اور ہم اگلا قدم انشاءاللہ اللہ کی رحمت اگر شامل حال رہی تو ہم حقہ پارلر پہ بھی جا کے ان سے بھی منع کریں گے کہ قوم کو خراب نہ کریں، قوم کے نوجوانوں کو برباد نہ کریں، آمدنی کے ذرائع دوسرے حلال بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں کون کون لوگ تشریف لانے والے ہیں؟ جی ہاں، یہ ناانصافی ہوتی ہے اگر ان کا نام نہ لیا جاتا، جو ہمارے اکابرین اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ہماری درخواست پر لبیک کہہ رہے ہیں، اس میں خاص طور سے حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی ہیں، مولانا مجاہد اقبال ندوی صاحب ہیں، اور پروفیسر خان اشفاق صاحب ہیں جو رضوی کالج کے پرنسپل ہیں، وہاں کی 2 لیکچرر ہیں، ریحانہ انجم اور صبا نام ہے۔ بھیونڈی شہر سے رئیس جونیئر کالج سے الفیہ میڈم ہیں اور ہینا فرحین ہیں، سمدیہ سے شائستہ ہیں، اور اشفاق صاحب کی وائف ہیں رخسانہ۔ ماشاءاللہ جن کا نام لیا جا رہا ہے سب MA ہے، PhD ہے، سب ہائی ایجوکیشن کے مالک ہیں، سب تجربہ رکھتی ہیں اور کسی کالج اور اسکول سے جڑی ہوئی بھی ہیں۔ میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہماری درخواست پر لبیک کہا اور اپنا وقت نکال کر یہاں آ رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ ہے، اور اپنے واجہ محلہ کے نوجوانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ لوگ بھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ کس کمیٹی کے ذریعے اس پروگرام کو رکھا جا رہا ہے؟ یہ ہماری ایک کمیٹی ہے فلاح انسانیت ٹرسٹ بھیونڈی، جس کی صدارت قاری محمد اشفاق صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں یہ کرتے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ کمیٹی چل رہی ہے۔ پچھلے تقریباً 5-6 سالوں سے یہ کمیٹی باقاعدہ رجسٹرڈ ہو کر کام کر رہی ہے، نہیں تو اس سے پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے سے ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے۔
ابتدا ہماری ایسے ہوئی تھی کہ ہم آپس میں چندہ کرتے تھے اور آپس میں اپنے ساتھیوں کا تعاون کرتے تھے، صرف ساتھیوں تک۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑا رجسٹرڈ ہوئے۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو بچے قرآن وغیرہ پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کہ تجوید سے پڑھنا سیکھیں اور صحیح پڑھنا سیکھیں، ہم لوگ مکاتب اور مدارس کے درمیان مسابقے کرواتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہوگا۔ اور ہماری قوم ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے ہم لوگوں نے 2 پروگرام کیے۔ ایک بڑا پروگرام جی ایم ویمنس کالج کے نیچے آڈیٹوریم میں تھا، اس میں بھی اشفاق سر آئے تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے اپنی بات رکھی تھی اچھے انداز میں۔ خود محمد طلحہ صاحب بھی جو ہے بہت متاثر ہوئے تھے کہ پہلا کوئی ایسا سر ہے جو اس طرح سے بات کرتا ہے۔ پھر پروگرام ہم لوگوں نے دوسری مرتبہ سمدیہ اسکول کے ہال میں کیا تھا، وہاں پر بھی اسی موضوع پر پروگرام ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ رائے آنے لگی کہ کالج وغیرہ کے حالات اخلاقی اور تربیتی طور پر بہت خراب ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ہم لوگوں نے سمر ویکیشن کیمپ کے نام پر ایک الگ چیز شروع کی۔ عام طور پر سمر ویکیشن کیمپ میں نماز، روزہ، یہ ساری چیز سکھائی جاتی ہے۔ ذرا ہٹ کر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ نشہ ہے، والدین کی عزت ہے، اور اسلام کے جو احکامات ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے، یہ ساری چیزیں لے کر کے ہم چلتے ہیں۔ اور الحمدللہ 2 پروگرام ہو چکے ہیں، یہ تیسرا پروگرام سمر ویکیشن کیمپ کے نام سے ہونے جا رہا ہے۔ اور تھوڑا سا اور ہمارا جو ٹرسٹ ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ جو غریب ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دوا بھی دی جاتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو پیسہ نقد دیا جاتا ہے، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دواخانے اور ہاسپٹل کی بل بھی دیتے ہیں۔ کوئی خاتون اگر ہنر مند ہے تو ہم اس کو سلائی مشین دیتے ہیں، نہیں تو پیسے کے ذریعے، نقد کے ذریعے اس کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، ایسا کوئی موقع آتا ہے تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت، ایک آدھ ضرورت کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگ ایک آدھ ضرورت کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آج اس کانفرنس کے ذریعے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی اپنی بچوں کو اس پروگرام میں بھیجیں۔ ہمارا ذریعہ صرف اور صرف، جب کہ چھٹی بھی چل رہی ہے، ہم بچوں تک کیسے پہنچے؟ پڑھائی ہوتی تو ہم کالج وغیرہ میں جا کر بچوں کو بلاتے، تو ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور آپ لوگوں کا سہارا لیا کہ آپ کے ذریعے ہماری آواز بچوں تک، ان کے والدین تک پہنچے، اور بچے اور بچیاں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں اور استفادہ کریں۔